عباده الذین اصطفى فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرزا صاحب کے جو گمراہ کن عقائد و نظریات ہیں، مرزا صاحب کے دیے وسوسے ہیں، ہم ان کا جواب سیکھ سمجھ رہے ہیں۔ 22 مارچ 2016 کو مرزا جی نے اپنا ایک پوری امت سے جدا ایک عقیدہ اور نظریہ پیش کیا۔ اس عقیدے کو مرزا صاحب نے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے نام دیا کہ اللہ کہاں ہے۔ یہ کلپ 22 مارچ 2016 کو اپلوڈ ہوا اور مختلف مواقع پہ مرزا صاحب نے جو اس ویڈیو میں باتیں کہی ہیں اسی کے رٹے مارے چند ایک چیزیں اضافی بولی۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مختلف سالوں میں مرزا صاحب نے جو اس حوالے سے باتیں کی، ہم نے انہیں لکھا اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ان کے جوابات آپ بھائیوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 374 کے اوپر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سمع، رؤیت اور علم کے اعتبار سے وہ مخلوق کے ساتھ ہے۔ یہ اہل سنت کا قول ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ اہل سنت کا قول اللہ کے معیت کے حوالے سے، قرب کے حوالے سے ہمیشہ سے یہ رہا ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے مرزا صاحب کے 2016 والے اس کلپ کے جو جواب دیے ہیں، ہم نے اس کے اندر اس کے دلائل اللہ کے فضل و کرم سے دیے۔ مرزا صاحب نے بعض دلائل کو دہرا کر جب مزید کچھ نئی باتیں کی تو ہم نے وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اب اس کے جوابات آپ بھائیوں کے سامنے رکھ دینے ہیں کہ کل کو کوئی مرزا صاحب یا مرزا صاحب کے پیروکاروں میں سے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ فلاں کلپ میں یا فلاں سال کے اندر مرزا صاحب نے اس حوالے سے بڑی علمی بات کی جس کا آج تک کسی نے جواب ہی نہیں دیا ہے، اور وہاں بات واضح کر دی تھی مرزا صاحب نے۔ تو سب سے پہلے تو پھر یہ بات سمجھیں، اہل سنت کا یہ قول قطعی نہیں ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جہمیہ، قدریہ اور معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ یہ جہمیہ، قدریہ، معتزلہ کا قول تو ہو سکتا ہے، اہل سنت کا قول نہیں ہو سکتا۔ تو یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بیان کرنے کا مقصد اصل میں یہ تھا کہ ابتدائی بات آپ بھائیوں کے سامنے رکھ دی جائے۔ اچھا، پھر مرزا صاحب نے 22 اکتوبر 2017 کو
انہی تمام باتوں کو دوبارہ ایک ویڈیو میں اپنی دہرایا جس کا ایک کلپ استواء علی العرش سے متعلق صحیح عقیدہ اللہ کہاں ہے، یہ 22 اکتوبر 2017 کو ان کا آفیشیل چینل سے اپلوڈ ہوا۔ وہی باتیں مرزا صاحب نے دہرائیں، جہاں مرزا صاحب نے کوئی نئی بات کی ہے وہاں ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس کے جوابات آپ بھائیوں کے سامنے رکھیں گے۔ اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے مرزا صاحب کی کوئی بات چھوڑ دی تو 2016 والا جو کلپ ہے جس کا ہم نے 2 ویڈیوز کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے اس سے پہلے جواب دے دیا ہے، اسے دوبارہ دیکھ لیں، پھر بھی نہ ہو ہمیں توجہ دلا دیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس کا لازمی جواب دیں گے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ استواء علی العرش پہ بات کرتے ہوئے کہ اسی طریقے سے استواء علی العرش کا عقیدہ کسی بھی اعتبار سے آپ اللہ عرش یہ الفاظ لکھیں تو میرا ہی کلپ ٹاپ کے اوپر کھلیں گے، 3-4 مختلف مواقع کے اوپر میں نے اس عقیدے کے حوالے سے حنفی اور سلفی دونوں کی ایکسٹریم کا رد کیا ہے۔ اچھا بات سمجھیے گا، ایک طرف مرزا صاحب نے یہ بات کہی کہ سوشل میڈیا پہ جب آپ یہ الفاظ اللہ یا عرش لکھ کر سرچ کریں گے تو میرے ہی کلپ آپ کو اللہ یا عرش کے حوالے سے اللہ کی جو معرفت ہے اس پر میرے ہی کلپ آپ کو ملیں گے۔ اس ویڈیو میں مرزا جی نے یہ بڑے تم تراک سے بات کر دی، لیکن مرزا جی نے 22 مارچ 2016 والے کلپ کے اندر باقاعدہ یہ بات کہہ رکھی ہے کہ تو یہ دیکھیں کس طرح ینگ جنریشن کے نظریات خراب ہو رہے ہیں، یعنی وہ بحثیں جو کہ ایک مولویوں کی بحثیں تھیں، علم الکلام کے لوگوں کی، فلاسفروں کی بحثیں تھیں، جو ایک موٹی سی توحید جو قرآن نے بیان کی ہے اس کو چھوڑ کر اس قسم کی بحثیں کرنا اور اس کے اوپر فرقے بنانا اور پھر سلف کا جو راگ آلاپتے رہنا، تو بھائی میرے یہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر معاملات بڑی دور تک جائیں گے۔ یعنی مرزا صاحب نے سن 2016 میں اپنی یہ اس مسئلے پہ پہلی ویڈیو بناتے ہوئے یہ تاثر دیا تھا کہ استواء علی العرش کے مسئلے پر بات کرنا گویا کہ ینگ جنریشن کے دماغوں کو خراب کرنے کے مترادف ہے، جبکہ مرزا صاحب نے 2017 22 اکتوبر کو یہ بات کہی کہ استواء علی العرش کے مسئلے پر آپ اللہ عرش یہ الفاظ گوگل کریں، سوشل میڈیا پہ نیٹ پہ سرچ کریں، آپ کو میرے ہی کلپ ٹاپ پر ملیں گے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مرزا صاحب نے وہی فلسفیانہ بحثیں جن کو مرزا صاحب نے فلسفیانہ بحثیں کی ہیں کہی ہیں، مرزا صاحب نے وہی کی، اور بقول مرزا صاحب کہے کہ ینگ جنریشن جو ہے ان کے نظریات خراب ہو رہے ہیں، تو وہ ینگ جنریشن کے نظریات خراب کرنے میں اگر کسی کا کردار آپ کو ملے گا تو ٹاپ پر بقول مرزا صاحب کے کون ہے؟ خود مرزا صاحب ہیں۔ اچھا پھر مرزا جی نے کہا کہ میں نے مختلف مواقع پر اس عقیدے کے حوالے سے حنفی اور سلفی دونوں کی ایکسٹریم کا رد کیا ہے، جبکہ مرزا صاحب نے 22 جون 2017 کے اپنے اپلوڈڈ کلپ کے اللہ جل جلالہ کہاں ہے اصل عقیدہ حنفی ورسز اہل حدیث بائی انجینئر محمد علی مرزا، اس میں مرزا جی نے یہ بات کہہ رکھی ہے کہ علی الحسن نقوی نے ان سے سوال کیا نہیں سلفی موقف کیا ہے کہ اللہ عرش پر ہے، مرزا جی نے جواب میں کہا یہ سلفیوں سے پوچھا جی، ہمیں تو ان کا موقف ہی ابھی تک سمجھ نہیں آیا ہے۔ علی الحسن نقوی نے کہا اور حنفیوں کا کیا ہے؟ تو مرزا جی نے کہا وہ حنفیوں کا موقف بھی کچھ سمجھ نہیں آیا، ہم آپ کو اپنا موقف بتا دیتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اچھا دیکھیں، مرزا نے صاحب نے اس کلپ کے اندر باقاعدہ یہ بات کہی کہ نہ مرزا صاحب کو سلفی موقف سمجھ میں آیا نہ حنفی موقف سمجھ میں آیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر مرزا صاحب نے جو یہ بات کہی ہے کہ میں نے حنفیوں اور سلفیوں کا رد کیا ہے، ابے تو جو تجھے سمجھ ہی نہیں آیا اس کو تو رد کیسے کر سکتا ہے؟ سمجھ آیا ہے؟ نہیں، جواب دے۔ تو سامنے والا کیا کہے گا؟ سمجھ ہی نہیں آیا تو جواب کیسے دوں؟ سمجھاؤ تو صحیح کیا ہے یہ۔ آپ ایک طرف فرمائیں کہ سمجھ نہیں آیا دونوں کا انہیں سے پوچھو، تو جب پوچھنا ہی ہم سے تھا تو تم جواب کس کو دینے کے لیے بیٹھے تھے؟
سبجیکٹ تو نہیں ہو گئے ہو؟ کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ اچھا جی، پھر مرزا صاحب نے آگے وہی رٹے دہرا کے کہ جو 2016 میں مرزا جی نے کہتے ہیں دوسری ایکسٹریم کے اوپر ہمارے سلفی علماء خصوصاً اس میں بھی جو عرب کے علماء ہیں وہ بہت زیادہ ایکسٹریم رویے پر چلے جاتے ہیں، اور بسا اوقات ان کے عقائد سے یعنی یوں معلوم ہوتا ہے جیسا کہ وہ مجسمہ کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شاید اس طرح کی ریزمبلنس وہ بعض اوقات وہ بیان کرتے ہیں، اور اس طرح کی وہ اسٹکنس بیان کرتے ہیں، اور جو قرآن حکیم میں جو آیات اللہ تعالیٰ کی معیت کی ہیں، وہ معکم اینما کنتم، وہ جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، یہ اسی طریقے سے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ یہ سورہ مجادلہ میں آیا کہ تم 3 نہیں ہوتے کہ چوتھا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم 5 نہیں ہوتے کہ چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ مرزا صاحب نے یعنی کہ یہ بیان کرا کہ عرب علماء اس ایکسٹریم پہ گئے کہ وہ نعوذ باللہ مجسمہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کے لیے جسم کا عقیدہ، نعوذ باللہ۔ اب دیکھیں وہی میں نے جیسے عرض کیا کہ مرزا صاحب نے یہ بات تو کر دی، اب کوئی مرزا صاحب کو سننے والا ایسا ہو، میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں عرب علماء سے مراد کون ہے؟ کہ مرزا صاحب بول دیتے عرب علماء تو بھی ہم یہ سوال نہیں کرتے۔ آج ہمارا مرزا صاحب کے اور مرزا صاحب کے مقلدین سے 59واں 60واں سوال ہے۔ مرزا صاحب نے کہا ہے ہمارے سلفی علماء خصوصاً جو عرب کے علماء ہیں، یعنی سلفی عربی علماء، تو مرزا صاحب اور مرزا صاحب کے مقلدین سے ہمارا یہ سوال ہے کہ اس عرب سلفی علماء کا نام بتائیں کہ جس نے اللہ کے لیے تجسیم کا عقیدہ بیان کیا۔ گو اگر مرزا صاحب بیان نہ کر سکیں فلعنت اللہ علی الکاذبین، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر اس کے بعد یہ دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں الدرر الناظرہ فی الفتاوی المعاصرہ، اس کے صفحہ نمبر 42-43 کے اوپر شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ کس کا؟ شیخ ابن باز۔ ابھی ان کے بارے میں مرزا صاحب کی زبانی میں آپ کو بیان کروں گا کہ مرزا صاحب نے ان کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ یہ اتنے اور اتنے سال جو ہے وہ عرب کے اندر مفتی رہے۔ وہ کہتے ہیں اننا نقول استواء علی العرش علی الوجه الذی یلیق بہ سبحانہ ولا نعلم کیفیت استوائہ، ہم وہی کہتے ہیں کہ اللہ کا مستوی علی العرش ہونا اس طریقے پر ہے جس طریقے پر اللہ رب العزت نے ہی اپنے لیے بیان کیا ہے، اور ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے۔ فلا نشبہ بالخلق، ہم مخلوق میں سے کسی کے بھی مشابہ اس کو نہیں کرتے، ہم مخلوق میں سے کسی کے بھی مشابہ اس کو نہیں کرتے۔ تو مجسمہ کا عقیدہ کہاں سے ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سلفی علماء، ہم سلفی عرب علماء ولا نشبہ بالخلق، ہم اللہ کو کس مخلوق میں سے کسی کا بھی مشابہ نہیں بیان کرتے، ولا نمثلہ، اور نہ ہی ہم اس کی مثال بیان کرتے ہیں۔ وَإِنَّمَا نَقُولُ اسْتِوَاؤُهُ يَلِيقُ بِجَلَالِهِ وَعَظْمَتِهِ، ہم کہتے ہیں اللہ کا مستوی ہونا، وہ جو استوا کا معاملہ ہے وہ اس طرح ہے جیسے اس کی جلال اور عظمت کے لائق ہے۔ وَلَمَّا خَاضَ الْمُتَكَلِّمُونَ فِي هَذَا الْمَقَامِ، اور پھسل گئے مباحثے کرنے والے اس مقام کے اوپر نا حق، حصل لهم بذلك حیرت عظیمۃ حتی آل بہم الکلام الی انکار اللہ بالکلیہ، وہ کہتے ہیں کہ اور وہ اس مسئلے میں یعنی بہت زیادہ یعنی حیرت و غور و غوص کا شکار ہو کر اہل کلام بالکلیہ اللہ کی ذات کے انکار کی طرف چلے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا لا داخل العالم ولا خارج العالم، نہ تو عالم میں داخل ہے نہ عالم سے خارج ہے، نہ تو عالم سے عالم میں داخل ہے نہ عالم سے خارج ہے، ولا قضا ولا قضا، نہ اس طرح نہ اس طرح، حتی وصفوا بصفات معناها العدم و انکار وجود ہی سبحانہ بالکلیہ،
یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کے کو ایسی صفات سے متصف بتایا کہ جس سے اللہ کے وجود کا عدم اور انکار لازم آیا. اب میری بات سمجھیں, اب میری بات سمجھے گا. اللہ تعالیٰ کے لیے کہنے والا کہے کہ میں اس کو مستوی علی عرش مان رہا ہوں جیسا اس کی شان کے لائق ہے, لیکن میں اس کے حوالے سے کوئی علمی گفتگو نہیں کروں گا, اور بہانہ کیا بناؤں گا؟ بہانہ اپنی عدم علمی کا بہانہ یہ بناؤں گا کہ اللہ کی شان پر ایمان لانے کا جیسا حق ہے ویسا ہی ایمان لانا چاہیے. ارے تو اس ایمان کے جس کے لانے کی طرف تم دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں بتاؤ تو صحیح وہ ہے کیا. اسی طرح پھر وہ آگے بڑھ کر, یعنی پہلے اس چلاکی سے پہلے وہ یہ بات کر جائے, پھر آگے بڑھ کر وہ کہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق. یعنی کہ معرفت کہیں نہیں مل رہی اللہ کی. جو سوال تھا کہ اللہ کہاں ہے, وہ معرفت اس کی ملتی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان اہل کلام نے اللہ کے بارے میں اس طرح کی بات کی کہ جس سے اس کے وجود کا عدم اور انکار لازم آتا ہے. وَلِهَذَا ذَهَبَ أَصْحَابُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ, اور گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل السنت والجماعت تبعا لهم فأقروا بما جاءت به النصوص من الكتاب والسنہ, کہ انہوں نے پیروی کی ہے ان تمام باتوں کی جو اس مسئلے پر کتاب و سنت سے پڑھے جاتے ہیں. وقالو, اور انہوں نے کہا لا یعلم کیفیت الصفاتہ الا هو سبحانہ, کہ ان تمام باتوں کی کہ جو اللہ نے اپنے استوا کی معرفت کے حوالے سے ہمیں بتایا ہے, اس تمام باتوں کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے, اللہ ہی جانتا ہے. وَمَنْ هَذَا مَا قَالَهُ مالک رحمہ اللہ, اور یہ وہ بات ہے جو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمائی ہے, الاستواء معلوم, استواء اللہ کا علم میں ہے, استواء اللہ کا علم میں ہے. والکیفیت مجہول, اس کی کیفیت پتہ نہیں ہے, اس کی کیفیت پتہ نہیں ہے. والایمان بہ واجب, اور ایمان بے ہی والایمان بہ واجب, اور اس عقیدے پر ایمان واجب ہے. اگر اللہ کے لیے یہ کہا جائے استواء علی العرش, یہ ایک عقیدہ ہو گیا, اور اللہ ہر جگہ موجود ہے, یہ دو الگ ہیں عقیدے. کہ والایمان بہ واجب, اور اس عقیدے پر ایمان لانا واجب ہے. والسؤال عنہ بدعۃ, اور اس پر سوال کرنا بدعت ہے. یعنی عن الکیفیت, یعنی سوال کا مطلب کیا ہے, کیا بدعت ہے؟ اس کی کیفیت کے اوپر سوال کرنا بدعت ہے. اس کے استواء کا علم حاصل کرنا بدعت وہ تو سنت ہے, وہ تو دین ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ اچھا, یہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی وضاحت سے بات بیان فرما دی ہے. آپ بتائیے کہ کیا نعوذ باللہ من ذالک, کیا سلفی عرب علماء اللہ کی تجسیم کے قائل ہیں یا اللہ کے استواء کے اور اس نظریے قائل ہیں جو اہل سنت والجماعت بیان کرتا ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے, مرزا چونکہ ایرانی ایجنٹ ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو علماء عرب سے متنفر کرے, یہی وجہ اس نے یہاں پر اپنا یہ کردار ادا کیا. پھر مرزا نے جن آیات کا یہاں پر ذکر کیا ان کا جواب اللہ کے فضل و کرم سے ہم پہلے اور دوسرے حصے میں دے چکے ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں, حالانکہ یہ جو حدیث اب مرزا صاحب آگے کہہ رہے ہیں کہ پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث سے ایک سفر کے دوران چند اصحاب بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا اور فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے ہو, تم اس کو سنا رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن, یعنی اونٹ, جس اونٹ پہ تم بیٹھے ہو اس کی گردن سے بھی زیادہ وہ تمہارے قریب ہے. تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب دیکھیں, میں نے اس کا اللہ کے فضل و کرم سے پہلی حصے میں اس موضوع کے پہلے حصے میں اس کا جواب دیا ہے, لیکن مرزا صاحب نے اس سے آگے جو چند جملوں بعد نتیجہ نکالا ہے اسے سمجھیے گا. کہتے ہیں یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے, اور میں نے یہ جو بلو کارڈ میں نے جو وظائف لکھے ہیں اس میں نے اس حدیث کا نمبر بھی دیا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. صحیح بخاری میں 4609 اور صحیح مسلم میں 6862 ہے. یہ مکمل حدیث ہے, یہ آپ کر دیکھیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی معیت کے بارے میں عقیدہ بالکل کلیئر ہو جائے گا.
مرزا صاحب نے صحیح بخاری 6409 اور صحیح مسلم 6862 کو مکمل حدیث قرار دیا. اور مرزا صاحب اس کے اوپر کہتے ہیں کہ اگر آپ اسے کھول کر کتاب کو دیکھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی معیت کے بارے میں, ساتھ ہونے کے بارے میں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, یہ عقیدہ بالکل کلیئر آپ کے اوپر ہو جائے گا. اچھا دیکھیں, یہ سمجھے گا ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے, جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 638 ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الدعوات باب قائم کیا, باب الدعاء اذا علا عقبۃ. اس کے تحت حدیث نمبر ہے 6384. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو, پہاڑ پہ چڑھنے کے دوران جبکہ وہ بلند آواز سے تکبیرات کہہ رہے تھے تو مخاطب کر کے فرمایا, ایھا الناس, اے لوگوں, اربعوا علی انفسکم, اپنے جانوں پر رحم کرو. فإنکم لا تدعون اصم ولا غائبہ, نہ تو تم کسی بہرے کو پکار رہے ہو اور نہ ہی غائب کو, ولکن تدعون سمیعا بصیرا, لیکن تم پکار رہے ہو سننے والے اور دیکھنے والے کو. تو مرزا صاحب نے حدیث نمبر 6409 کو مکمل حدیث قرار دیا, جبکہ اس سے پہلے حدیث نمبر 6384 میں اللہ کے, یعنی کہ یہ بات موجود تھی کہ اسم ولا غائبہ, بہرا نہیں ہے, غائب نہیں ہے کی وضاحت تھی. سمیعن, سننے والا ہے, بصیرا, دیکھنے والا ہے. غائب نہیں ہے, بصیرا, دیکھنے والا ہے. تم اسے دیکھو نہ دیکھو, وہ تمہیں دیکھنا ہے. سنو ذرا بات, غائب کے مد مقابل اللہ رب العزت یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جو صفت بیان کی ہے وہ بصیرہ بیان کی ہے, غائب کے مقابلے میں ظاہر بیان کی. اور نہیں سمجھو بات کو, میں نے وہاں توجہ دلائی تھی. پھر آپ یہ دیکھیں, مرزا جی کہتے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مثال بیان فرمایا, تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے, اور پھر ساتھ ارشاد فرمایا تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے. جب بہرا اور غائب نہیں ہے وہ تو اس کے الٹ پھر کیا کہا جائے گا کہ وہاں موجود اور سننے والا ہے. سمجھے؟ جبکہ حدیث میں تو سننے والا کے ساتھ بصیرہ یہ آیا تھا, موجود یا حاضر یا ظاہر نہیں تھا. مرزا نے حدیث میں مانوی تحریف کرتے ہوئے اسے ایرانی منطق تو سن لیں. ایرانی منطق کیا تھی کہ تو وہ تو اس کے الٹ پھر کیا کہا جائے گا. مرزا جی اس کے الٹ تمہیں فتنہ کہا جائے گا. اس کے الٹ کچھ بھی نہیں ہے, اس کی تشریح میں وہ کہا جائے گا جو دوسری حدیث میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بیان کر دیا, جسے یا تو تم نے چھپا لیا اور یا تم چونکہ علمی یتیم ہو, تمہیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا. بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اچھا, پھر اس کے کہتے ہیں کیونکہ بہرا اور غائب نہیں ہے تو ظاہر ہے اپوزٹ ہے, ظاہر ہے اپوزٹ ہے, موجود کیسا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, بات تو یہ تھی نا کہ یہ جو اس کا الٹ یا اس کا سیدھا یا اس کا اپوزٹ, یہ ساری تم سے پہلے ہمیں ہمارے اسلاف نے, ہمیں ہمارے بزرگوں نے اسی حدیث کو بیان کرتے ہوئے سمجھا دیا ہے. یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے, اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 53 ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الدعوات کے اندر باب قائم کیا ہے, باب ما جاء فی فضل التسبیح و تکبیر و تحلیل و تحمید. اس کے تحت حدیث نمبر ہے 3708. یہی حدیث کہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں سنا رہے, وہ تو تمہاری گردن اور تمہاری سواری کی ذہنوں کے درمیان ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کر کے فرماتے ہیں وہ تمہارے اور تمہاری سواریوں کی ذہنوں کے درمیان ہے کا معنی اس کا علم اور قدرت ہے. اس کا علم اور قدرت ہے. کون کہہ رہا ہے؟ امام ترمذی. یہ مسئلہ موجودہ اہل حدیث پاکستان یا سعودی علماء کا نہیں ہے, یہ علماء اہل السنہ والجماعت شروع سے ہی اس کو بیان کرتا ہے. حضرات محدثین نے بھی بیان کیا ہے. پھر یہ دیکھیں کہ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وہ جلد نمبر 14 کے صفحہ نمبر 320 کے اوپر وہ فرماتے ہیں,
اور سنیں ذرا یہاں یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی شرح سے اس کو پڑھ کے بتانے کی ایک اور وجہ بھی ہے. خود مرزا جی نے اپنی مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ یہ بات کہی ہے کہ ایک حدیث کے اوپر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کے نیچے آپ ذرا داؤد راز ان سب لوگوں کی شرح پڑھیں ابن حجر اسقلانی کی. تو جب مرزا جی نے خود بعض احادیث کے اندر ابن حجر اسقلانی کی شرح پڑھنے کی طرف توجہ دلائی ہے تو خود مرزا جی نے پڑھی ہوگی. جو گو اگر مرزا جی نے پڑھی ہوگی تب مرزا جی نے اس حدیث کی جس کو مرزا جی اپنے مستدل کے طور پہ سنا رہے ہیں تو مرزا جی نے لازمی بات ہے کہ یہاں بھی حافظ ابن حجر کی شرح پڑھنے کی کوشش کی ہوگی, لیکن جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے معنی مفہوم بیان کیے مرزا صاحب اسے پی گئے, چھپا لیا. یا سیدھی بات ہے مرزا جی کے فرشتوں کو نہیں پتا فتح الباری عربی کتاب ہے, پنجابی میں تھوڑی ہے. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں وَلَيْسَ الْمُرَادُ قُرْبُ الْمُسَافَةِ, اس سے مراد مسافت کی قربت نہیں ہے. لِأَنَّهُ مُنَزَّهُ عَنِ الْحُلُولِ, کہ بے شک اللہ حلول سے پاک ہے. كَمَا لَا يَكْفَى وَمُنَاسِبَةُ الْغَائِبُ ظَاهِرَةٌ مِّنْ أَجْلِ النَّهِي عَنْ رَفْعِ الصَّوْتِ, اور غائب کے مقابلے میں ظاہر نہیں ہے جیسے کہ کسی پہ مخفی نہیں, اس لیے کہ یہاں جو منع ہے غائب لفظ کہہ کر وہ بلند آواز سے روکنا ہے, اللہ کی موجودگی بتانا نہیں ہے. اچھا جی, مرزا جی کہتے ہیں کہ اور ساتھ یعنی کہتے ہیں کہ موجود کیسے ہے جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے, اپنے عرش پہ مستوی ہوتے ہوئے بھی وہ تمہارے ساتھ ہے, اپنے عرش پہ مستوی ہوتے ہوئے بھی وہ تمہارے ساتھ ہے. اس کی ریزمبلنس نہیں بیان کی جائے گی. اس پہ پھر یعنی بعض اہل حدیث علماء جو ہیں وہ غلوف کے اندر چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب ہم ٹوائلٹ میں چلے جاتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اس وقت ٹوائلٹ میں بھی موجود ہوتا ہے؟ جی ہاں, جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ ہر وقت ہمارے ساتھ. مرزا جی نے جرت کی, مرزا جی نے جرت کی کہ مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ بعض جو سلف کے جو یعنی ہیں وہ غلو کرتے ہیں اور غلو میں جا کر وہ یہ بات کر دیتے ہیں کہ جی وہ کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ یعنی ٹوائلٹ میں بھی ہے. مرزا جی جواب میں کہہ رہے ہیں جی ہاں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. مرزا جی اس کو جھٹلا رہے نہیں ہیں, مرزا جی باقاعدہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا مرزا جی جواب دے رہے ہیں. اچھا, خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے جب تم رات کے وقت اپنی چادروں میں لپٹے ہوئے ہوتے ہو, جب تم رات کے وقت اپنی چادروں میں لپٹے ہوئے ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے تم اس وقت بھی پوشیدہ نہیں ہوتے ہو, تم اپنے کپڑوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہوتے ہو, تو اللہ تعالیٰ سے تو کوئی پردہ نہیں ہے. پھر میں ان سلفی علماء کو نا الزامی جواب کے طور پہ پھکی دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ جی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رحمان, ہر شخص کا دل رحمان کی 2 انگلیوں میں ہے, چاہے تو یوں پلٹ دے چاہے تو یوں پلٹ دے. کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. اچھا, میں نے کہا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ٹوائلٹ میں جاتے ہیں اس وقت ہمارا دل رحمان کی 2 انگلیوں میں ہوتا ہے, اب پھر وہ ان کے لیے بڑی مصیبت بن جاتی ہے تو کیا وہ باہر نکل جاتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں ان ڈیٹیل میں نہیں جانے کی ضرورت, ہم یہ کہتے ہیں جیسا اس کی شان کے لائق ہے. تو وہ جب اضافی جواب دیا جائے نا تو پھر فوراً بیک فٹ پہ آ جاتے ہیں. اوہ کیا ہوا؟ مصیبت. مرزا جی کہتے ہیں اب پھر وہ ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. مصیبت ابھی ہمارے لیے بڑی مصیبت بن گئی ہے. کون؟ مرزا جی کی بات. کمال. سنیں ذرا بات دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ مرزا جی اگر تحریف نہ کریں, میں نہیں سمجھتا کہ مرزا جی کا پخانہ بھی نکل جاتا. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ مرزا جی جب تک یعنی کہ تحریف نہیں کرتے نا, میں نہیں سمجھتا کہ کھانا بھی ان کا ہضم ہوتا ہو. یقین کریں, یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے, جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر ہے 350-351, کتاب القدر ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے, باب تصریف اللہ تعالی القلوب کیف یشاء. حضرت اس کے تحت حدیث نمبر 6626. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, تمام بنو آدم کے قلوب رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ایک قلب کی مانند ہے.
میں عربی عبارت پڑھ کے سناتا ہوں. کہتے ہیں ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصبع الرحمن کا قلب واحد. اور بھائی میرے نہیں سمجھے؟ تمام بنی آدم کے قلوب اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ایک قلب کی طرح ہیں. کس طرح ہیں؟ ایک قلب کی طرح. ثم یصرف حیث یشاء، جس طرف چاہے وہ انہیں پھیر سکتا ہے. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری پر رکھنا. اب سمجھے بات کو کہ مرزا صاحب نے کہا ہر شخص کا دل رحمان کی دو انگلیوں میں ہے. گویا دل ہو گئے سب کے متفرق طور پر اللہ کی انگلیوں میں، سب کے متفرق طور پر. جبکہ حدیث میں یہ لفظ تھا کا قلب واحد، گویا کہ جیسے وہ ایک ہی قلب ہو گیا ہو. گویا کہ وہ یعنی اللہ کو سارے کے سارے بنی آدم کے قلوب کو اپنی دو انگلیوں کے درمیان رکھنے کی ضرورت نہیں رہی. اس طرح اللہ نے اپنی دو انگلیوں کے درمیان انہیں رکھا کہ وہ گویا اللہ کے لیے سب بن گئے ایک قلب واحد کے. اور اس کے ساتھ اللہ کو وہاں موجود ہونے کی ضرورت ہوئی. جب وہ ایک قلب واحد بن گئے، اللہ اسے جہاں چاہے پھیر دے. اللہ کو وہاں موجود ہونے کی ضرورت رہی نہیں. مرزا صاحب نے اس سے یہ نکال کے، اور کیا مرزا صاحب نے یہ تاثر دے کے کہا اب پھر وہ ان کے لیے بڑی مصیبت میں جاتی ہے. مصیبت ابھی نہیں بنے گی مرزا جی، ایسے نہیں بنے گی. مصیبت اس سے آگے بنے گی. کیا آپ نے یہ سوال ہم سے کیا؟ یہی دہرا کے یہ آپ کو لگا کہ آپ ہمارے مقابلے میں ہمیں مصیبت کو ہمارے لیے کھڑی کر رہے تھے؟ نہیں مرزا جی، غلطی ہو گئی آپ سے. آپ وہ روایت پڑھ گئے جو ہماری دلیل تھی. کیونکہ یہ تو سوال ہمارا ہے کہ اگر اللہ بذات ہی یہاں موجود ہے تو اگر ابن آدم کے قلوب اس کی انگلیوں کے درمیان ہیں تو جس وقت ابن آدم بیت الخلا جاتا ہے تو کیا یہ قلب اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے؟ یہ ہمارے لیے نہیں تھا. یا آپ ہمارے لیے مصیبت نہیں کھڑی کر رہے تھے. ہم تو کہہ یہ بات رہے ہیں اللہ بذات ہی اپنے عرش پہ مستوی ہے، بے علم ہی بے قدرت ہی وہ ہر جگہ موجود ہے. یہ ہم تو پہلے دن سے یہ بات کہتے ہیں، ہمارے ائمہ سلف ہمیشہ سے یہ بات کرتے ہیں. لیکن یہ تو آپ نکال کے لائے نا کہ اللہ بے ذات ہی ہر جگہ موجود ہے، جیسا اس کی شان کے لائق ہے کہ اللہ ہے کا آپ نے ساتھ لگا دیا. گویا آپ نے بڑا احسان کر دیا امت پہ. مرزا جی آگے کہتے ہیں تو وہ جب اضافی جواب دیا تو پھر فوراً بیک فٹ پہ چلے آتے ہیں. ارے وہ چھوڑیں گے، وہ بیک فٹ پہ چلے آتے ہیں. وہ آپ کو آپ کی جھونپڑی سے ایک زمانہ پہلے سے کہہ رہے ہیں باہر آ جاؤ. بیک فٹ پہ کون کیا ہوا ہے؟ خود مرزا جی. اس کے لیے تو بیک فٹ کا لفظ بھی نہیں آئے گا، اس کے لیے تو بڑا ایک واحد لفظ آئے گا، محفل کا تقدس پامال ہو جائے گا. کہتے ہیں اسی طریقے سے رحمان اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہے، جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس کی معیت ہمارے ساتھ ہے، اس کی معیت ہمارے ساتھ. اب اس کا ترجمہ کریں، اس کا ترجمہ جو بنے یہ بنے گا اس کا ساتھ ہونا ہمارے ساتھ، اس کا ساتھ ہونا. ہم کہتا اب تو کو جمعے خطبے اٹینڈ کر لیا کر علماء کے، نہیں سمجھے؟ جمعے کے خطبے اٹینڈ کر لیا کر، تھوڑی بہت تو تجھے دین کی سمجھ ہو. مطلب سنے ذرا بات کو، اللہ کی معیت ہمارے، اللہ کا ساتھ ہونا ہمارے ساتھ. بھائی معیت کا مطلب ساتھ ہونا. اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہے، اللہ کا ساتھ ہونا ہمارے ساتھ. یہ مرزا صاحب ہے، سمجھا آپ، جو ہمیں بیک فٹ پہ کر رہے تھے. چلے کہتے ہیں کہ اس کی کوئی تمثیل بیان نہیں کی جائے گی، ادروائز یہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی. مرزا جی ہمارے لیے نہیں، آپ کے لیے ہوگی. کیونکہ مسئلہ یہ ہے اللہ کی معیت اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح آپ بیان کر رہے تھے. اللہ کی معیت وہ ہے جو اللہ نے بیان کی ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 46 اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام
و ہارون علیہ السلام دونوں حضرات کو مخاطب کر کے فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، تم لوگ خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے اللہ کی معیت علمی، یہ ہے اللہ کی معیت علمی، معیت ذاتی نہیں ہے جس کا تاثر مرزا جی دے رہے ہیں۔ اچھا کہتے ہیں اور جہاں جہاں یہ آیات آ رہی ہیں، میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بول رہا ہوں اس حوالے سے تاکہ کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو، میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بول رہا ہوں تاکہ کوئی فتنہ بھول گئے۔ مرزا جی کیا کر گئے؟ بھول گئے۔ مرزا جی کہہ رہے ہیں میں بڑی ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں تاکہ کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو، لیکن بھول کیا گئے؟ بھول یہ گئے کہ مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 میں ایک جگہ کہا ہے، مجھے کہتے ہیں ننا مودودی، یہ اپنے الفاظ واپس لیں، آپ کہیں مودودی سے بڑا فتنہ، آپ کہیں مودودی سے بڑا فتنہ۔ اور اسی طرح مسئلہ 157 اسی طریقے سے مرزا جی نے مسئلہ 157 کے اندر پارٹ 2 میں آخر کے اندر ایک جگہ کہتے ہیں اس لیے فتنہ میں ہوں نا تو اسی لیے مجھے بڑا فتنہ سمجھتے ہیں نا۔ نہیں سمجھے؟ فتنہ کون نکلا؟ مرزا صاحب کی زبانی۔ اور مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بول رہا ہوں اس حوالے سے تاکہ کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو۔ اور یہ بول کون رہا ہے؟ جو خود اپنے آپ کو فتنہ کہتا ہے، جو خود اپنے آپ کو فتنہ کہتا ہے۔ کہتے ہیں کیونکہ دونوں طرف ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں، لہذا درمیان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دونوں آیات نازل ہوئی ہیں، معیت کی بھی اور استواء علی العرش کی، دونوں کو من وعن اسی طریقے سے بغیر کسی کیفیت کے قبول کیا جائے۔ اور پاکستان میں بھی 2 اہل حدیث علماء ایسے ہیں جنہوں نے جرأت کی، ایک تو حافظ سعید جو جماعت الدعوہ کے امیر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی عقیدہ و منہج، اس میں انہوں نے کلیئر کٹ لکھا ہے کہ ہم اس تکلف میں نہیں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت ہمارے ساتھ کیسی ہے، ہم کبھی یہ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ سماعت اور بصارت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے اور خود وہ عرش پہ ہے، نہیں، ہم اس تکلف میں نہیں پڑھتے، ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ اپنے عرش پہ مستوی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اچھا جی، اچھا دیکھیں مرزا جی نے ساتھ میں کیا کرا؟ مرزا جی ساتھ میں کہے گا کیونکہ اہل حدیث علماء کہتے ہیں نا جی ہے عرش پہ ہے لیکن ابھی سماعت و بصارت اور علم کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے، تو حافظ سعید صاحب نے عقیدہ و منہج کتاب میں لکھا ہم اس تکلف میں بھی نہیں پڑھتے، تو ظاہر ہے یہ جب میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے تو اب حافظ سعید صاحب کے لیے شامت آ گئی ہے، اور کئی اہل حدیث علماء نے کہا ہے کہ یہ حافظ سعید یہ تو گمراہ ہے، تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ وہ شاگرد کن کے ہیں؟ وہ مفتی اعظم سعودیہ 66 سال تک شیخ عبدالعزیز بن باز، جو 1933 سے لے کر 1999، یہ 19 سن ایسے ہی بولا ہے مرزا جی نے، ہم نے بھی ایسے ہی لکھا ہے، مرزا جی کہنے جا رہے تھے 1933، تو 1933 سے لے کر 1999 تک، 1933 پھر مرزا جی نے دہرایا جملہ، 1933 سے 1999 تک 66 سال تک مفتی اعظم سعودیہ رہے ہیں، ان کے شاگرد ہیں حافظ سعید صاحب اور دوسرے عالم دین جماعت الدعوہ۔ اچھا دیکھیں ذرا بات کو نا، سنیے ذرا بات کو۔ مرزا جی کہتے ہیں کہ اچھا کہ اور پاکستان میں بھی 2 اہل حدیث علماء ایسے ہیں جنہوں نے جرأت کی ہے، جنہوں نے جرأت، ایک تو حافظ سعید صاحب جو اب جماعت الدعوہ کے امیر ہیں۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں یہ حافظ سعید صاحب سے جو مرزا جی جرأت کروا رہے ہیں نا، یہ میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا۔ مرزا جی بیچارے یہ کہتے ہیں یہ 4 مئی 2020 کو ان کا اپلوڈڈ کلپ ہے اللہ کہاں ہے صحیح عقیدہ کیا ہے بائی انجینئر محمد علی مرزا، اس کے بھی چند نکات ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ میں صرف ابھی ایک نقطے کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ مرزا جی اس کے اندر کہتے ہیں میں نے کہا آپ کے بڑے بزرگوں نے بھی یہ لکھ دیا ہے، حتیٰ کہ حافظ سعید جماعت الدعوہ کے امیر، جماعت جماعت الدعوہ، جماعت الدعوہ، آج کل پتہ نہیں کیا نام ہے، آئے دن نام ان کے بدلتے رہتے ہیں، آئے دن نام ان کے بدلتے رہتے ہیں۔ اچھا ایسی مرزا جی کو ہم یاد دلاتے چلیں کہ کسی زمانے میں مرزا جی خود کو اہل سنت کہتے تھے، پھر مرزا جی علمی کتابی ہوئے، پھر مسئلہ 157 میں مرزا جی شیعہ علیمے سے ہو گئے، اور پھر مرزا جی نے مسلم ہونے کا نعرہ مار دیا اور کہا باقی سب فرقہ بندی ہے۔ اہل سنت سے علمی کتابی، علمی کتابی سے شیعہ علی، شیعہ علی سے مسلم،
نام کون بدلتا آ رہا ہے؟ نہیں سمجھے؟ نام کون بدلتا آ رہا ہے؟ چوچو، اندازہ تو کریں یار. شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں پر پتھر اچھالنا اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن یہ رنڈوی مانتی. یہ رنڈوی تو کسی طرح ماننے کو تیار نہیں ہو رہی ہے. میں نے بتایا میں رنڈوی کیوں کہتا ہوں میں اس کو. چلیں اچھا دیکھیں سمجھیں. کہتے ہیں انہوں نے جرت کی، ایک تو حافظ سعید نے، جماعت دعویٰ کے امیر، انہوں نے کتاب لکھی عقیدہ و منہج. اس میں انہوں نے کلیئر کٹ لکھا کہ ہم اس تکلف میں نہیں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ کی میت ہمارے ساتھ کیسی ہے. ہم کبھی یہ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ سماعت اور بصارت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے. ہم کبھی یہ نہیں کہتے، کیونکہ آگے مرزا جی کہتے ہیں کیونکہ اہل حدیث علماء کہتے ہیں نا جی ہے، عرش پر ہے، لیکن اپنی سماعت اور بصارت اور علم کے ساتھ ہمارے ساتھ. ابھی مرزا جی نے کیا تاثر دے دیا، گویا یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے. اور ہم مرزا جی کے اندھے بہرے لنگڑے لولے جو مقلدین ہیں ان کو بتائے دینا چاہتے ہیں. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 46 اللہ فرماتا ہے لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، خوف نہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں، سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. اللہ ہی نے ساتھ ہونے کا کیا معنی بتایا ہے کہ اس کے قریب ہونے کا مطلب کہ وہ اپنی سماعت و بصارت کے ساتھ قریب ہے. یہ علماء اہل حدیث کا عقیدہ نعوذ باللہ نہیں ہے، یہ اللہ کا نازل کردہ عقیدہ ہے جسے اختیار علماء اہل حدیث نے کیا الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا جی سنیے ذرا بات کو. کہتے ہیں کہ حافظ سعید نے کہا ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ سماعت اور بصارت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے اور خود وہ عرش پہ ہے. نہیں، ہم اس تکلف میں نہیں پڑھتے. ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ اپنے عرش پہ مستوی جیسا اس کی شان کے لائق. اچھا جی اب میں آپ کو بتاؤں، سنیے گا ذرا بات. سب سے پہلے تو دیکھیں کہ یہ میرے ہاتھ میں حافظ سعید صاحب کی کتاب ہے عقیدہ و منہج. حافظ محمد سعید. اور یہ دیکھیے گا یہ دارالاندلس کی شائع شدہ کتاب ہے. اور یہ بھی دیکھیے گا کہ یہ انہی سالوں کی کا یہ ایڈیشن ہے کہ جس سال کے اندر مرزا صاحب نے یہ جواب جو ہے نا وہ دیا ہے. بہرحال صفحہ نمبر 102 کے اوپر یہ ذرا دیکھیں، یہ پیرا میں پورا آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ جہاں سے یلو ہائی لائٹ ہو کر اور پیرا کے آخر تک جہاں تک یہ بات جاری ہے اسے غور سے دیکھ لیں، پھر میں اسے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ عرش پر ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ عرش پر ہے. سنیں ذرا بات کو. مرزا نے حافظ سعید صاحب کی طرف کیا منسوب کیا ہے، ہم کبھی یہ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ سماعت اور بصارت کے ساتھ ہمارے ساتھ اور خود وہ عرش پہ ہے. ہم کبھی یہ نہیں کہتے. جبکہ حافظ سعید صاحب نے اپنی اسی کتاب میں لکھا ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ عرش پر ہے اور آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے. وہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات دنیا کے آسمان پر نزول کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا میں اس کی حاجت اس سے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اسے معاف کر دوں. حافظ سعید صاحب کہتے ہیں اور آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے. ہم دونوں باتوں کو مانتے ہیں. اسی طرح ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ معنی نکالیں کہ اللہ ہر جگہ بھی موجود ہے یا ہر چیز میں موجود ہے. جتنی بات قرآن میں اور حدیث میں بیان ہو گئی ہے ہم اس کو اسی طرح تسلیم کرتے ہیں، خود اپنا مفہوم یا مراد نہیں نکالتے. کوئی پوچھے مرزا جی آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، آپ نے تو بلکہ یعنی کہ کہا کہ وہ بعض اہل حدیث علماء غلوف کرتے تھے. ابھی ہم نے پڑھا بعض اہل حدیث علماء جو ہے وہ غلوف کرتے ہیں کہ اللہ باتھ روم میں ہے، تو مرزا جی نے فوراً کہا کہ جی ہاں، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اچھا اب اس کے بعد حافظ سعید صاحب نے
صفحہ نمبر 97 پہ، یعنی اس سے پہلے صفحہ نمبر 97 پہ جو مرزا نے ان کی طرف عبارت منسوب کی ہے، میں وہ آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں. تفویض کا عنوان قائم کیا حافظ سعید صاحب نے. اس صفحہ نمبر 97 کے اوپر حافظ سعید صاحب نے تفویض کا عنوان قائم کیا ہے. یہ دیکھیے گا ذرا بات، یہاں پہ انہوں نے یہ تفویض کا، اور یہ پورا پھر یہ پیرا ہے، یہ جہاں اوپر سے ہائی لائٹ ہو کر نیچے تک ہو رہا ہے، اسے پورا ایک دفعہ غور سے دیکھ لیں. آپ اس کو اس جگہ سے ویڈیو کو پاز کریں گے تو آپ اس صفحے کو پورا پڑھ سکتے ہوں گے. اس یعنی کہ صفحہ نمبر 97 کے اوپر حافظ سعید صاحب نے تفویض کا عنوان قائم کیا. اس کے تحت وہ کہتے ہیں تفویض سے مراد یہ ہے کہ الفاظ کے معنی بیان نہ کیے جائیں، انہیں اسی طرح چھوڑ دیا جائے. یعنی کہ وہ الفاظ کہ جو اللہ کی ذات و صفات یا عقائد میں سے بعض چیزوں کا اثبات کرتے ہیں، ان کے لفظی معنوں کے پیچھے نہیں جایا جائے، ان کے وہی معنی جو سلف نے جو بیان کیے، جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، انہیں دیکھا جائے. کہتے ہیں بعض لوگوں نے اللہ کی صفات کے لیے جو الفاظ بیان ہوئے ان کے کوئی معنی مراد ہی نہیں لیا، کوئی معنی مراد ہی نہیں لیا، اور کہا کہ غلطی سے بچنے کے لیے ہم معنی ہی نہیں کریں گے. یہ سیم وہ بات ہے جو مرزا صاحب نے اپنے 2016 والے کلپ میں کہی ہے کہ اللہ کے استوا کے معنی ہی نہیں کیے جائیں گے. حافظ سعید صاحب کہہ رہے ہیں بعض لوگوں نے یعنی کہ یہ بات کہی، اور آگے وہ کہتے ہیں یعنی کہ بعض لوگوں نے اللہ کی صفات کے لیے جو الفاظ بیان ہوئے ان کا کوئی معنی مراد ہی نہیں لیا، اور کہا کہ غلطی سے بچنے کے لیے ہم معنی ہی نہیں کریں گے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی بیان کیے ہیں. معنی بیان نہ کر کے غلطی سے بچنے کی بات کرنا محض وہم ہے، یعنی یہ تو خود وہم ہے. تو بتائیے حافظ سعید صاحب کے بقول کون وہم کا شکار ہوا؟ خود مرزا صاحب. اور آگے کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ معنی مراد نہ لینے سے بھی تعویلات کے دروازے کھلتے ہیں. جن لوگوں نے معنی نہیں کیے انہوں نے معطلہ کی طرح تعویلات کے دروازے کھولے، بلکہ بڑی گمراہی میں مبتلا ہوئے. ہم ید کا معنی ہاتھ کرتے ہیں، ہم ید کا معنی ہاتھ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا ہاتھ فلاں جیسا ہے. جب اللہ کی کوئی مثال ہے ہی نہیں تو اس کا تخیل بھی نہیں ہو سکتا، نہ اس پر بحث ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں. ہمارا اس پر ایمان ہے لیکن کیفیت بیان نہیں کی گئی، اس لیے ہم بیان نہیں کرتے. ہم معنی کرتے ہیں، انکار بھی نہیں کرتے، اور نہ ہی تشبیہ یعنی اس کی مشابہت بیان کرتے ہیں، نہ ہی خیال میں کوئی شکل لاتے ہیں، کیونکہ خیال کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ معلومات ضروری ہیں، جبکہ اس بارے میں معلومات دی ہی نہیں گئیں. کیفیت کے بارے میں معلومات دی ہی نہیں گئیں، اس لیے خیال بھی نہیں کیا جا سکتا، بس ایمان رکھتے ہیں. حافظ سعید صاحب نے تو بڑی وضاحت دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی استواء علی العرش جیسے جتنے بھی نظریات ہیں ان کے وہ معنی بیان کیے جائیں گے جو معنی قرآن و صحیح احادیث و سلف صالحین سے ثابت ہے، بس اس کی کیفیت میں نہیں پڑیں گے. مرزا صاحب نے اس سے اپنا مقصد کشید کرنے کی کوشش کی، اور وہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے لیے ایسا کوئی عقیدہ رکھتے ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے عرش پہ مستوی ہے. آپ اندازہ کریں کس قدر دجال اور کذاب آدمی ہے یہ. اچھا جی، پھر دیکھیں مرزا جی کہتے ہیں تو حافظ سعید صاحب نے عقیدہ و منہج کتاب میں لکھا ہم اس تکلف میں بھی نہیں پڑھتے. تو ظاہر ہے یہ جب میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے تب حافظ سعید صاحب کے لیے شامت آ گئی ہے. اب حافظ سعید صاحب کے لیے اچھا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کیا حافظ سعید صاحب اللہ کے فضل و کرم سے آج تک علماء اہل حدیث و جماعت اہل حدیث و عوام پاکستان کے درمیان اسی طریقے سے رہتے، نقل و حرکت کرتے، بات چیت کرتے، اسی طریقے سے وہ حافظ سعید صاحب کے وہی سارے معاملات ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. مرزا صاحب کا ہے، مرزا صاحب کو ہماری بد نصیب بھابھی کے علاوہ کوئی اور دن میں کہیں دیکھ پا رہا؟ اور نہیں یار سمجھے ہی نہیں بات کو یار، کوئی دن میں کہیں دیکھ پا رہا؟ تو شامت کس کے لیے آئی؟ آپ اندازہ کریں. کہتے ہیں تو اب حافظ سعید صاحب کے لیے شامت آ گئی، اور کئی اہل حدیث
علماء نے کہا ہے کہ یہ حافظ سعید صاحب یہ تو گمراہ ہے. اچھا 61واں سوال. مرزا صاحب اور مرزا صاحب کے مقلدین کی جناب میں انتہائی مؤدبانہ ہماری گزارش ہے. کئی اہل حدیث علماء نے کہا ہے کہ حافظ سعید تو گمراہ ہے. ہم مرزا صاحب کی جناب میں عرض کریں گے 10 اہل حدیث علماء کے ہمیں ثبوت دے دیے جائیں کہ جنہوں نے کہا ہو کہ حافظ سعید گمراہ ہے. حافظ سعید مرزا صاحب نے کہا ہے کہ کئی اہل حدیث علماء نے کہا ہے کہ یہ حافظ سعید صاحب یہ تو گمراہ ہے. ہم کہیں آپ کو معاف کرتے ہیں, صرف 10 اہل حدیث علماء آپ ہمیں بیان کر دیں. چلے چھوڑیں, صرف 5 اہل حدیث علماء آپ ہمیں بیان کر دیں, ثقہ مسلمہ اہل حدیث علماء آپ ہمیں بیان کر دیں کہ جو یہ کہتے ہو کہ حافظ سعید نعوذ باللہ گمراہ ہے. اچھا اب دیکھیے گا ذرا بات کو. اب رابن ہڈ کہتے ہیں تو میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ وہ شاگرد کن کے ہیں؟ آپ نے نفسیات میں اسپلٹ پرسنالٹی کے بارے میں پڑھا ہے؟ اسپلٹ پرسنالٹی کا مریض کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا روپ بدلتا ہے, یعنی اس کے اندر سے نا روپ بدلتے ہیں. وہ کبھی عورت بن جاتا ہے, اس کو دورہ پڑتا ہے, وہ عورت بن جاتا ہے, ہوتا مرد ہے لیکن عورت بن, اور بالکل عورتوں جیسی حرکت اور آواز بھی عورتوں جیسی نکلتی ہے اور عورتوں جیسے رنگ ڈھنگ اور بات چیت وغیرہ. بچہ بن جاتا ہے, جیسے اگر یہ دورہ پڑا تو بچہ بن جاتا ہے. اچھا خاصا لہیم شہیم آدمی ہوگا, اچھی عمر ہوگی, تجربہ ہوگا, میچور ہوگا ساری, لیکن جب دورہ پڑے گا بالکل بچوں جیسی حرکتیں کرے گا, آواز بھی بچوں کی طرح نکالے گا, یہ سب ساری چیز. عام طور پہ اسپرٹ پرسنالٹی والا جو آدمی ہے نا وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے ایسے, جیسے کہ اس کے سامنے کوئی کھڑا ہے, اس کے سامنے کوئی. اب پتہ مرزا قادیانی جو نا وہ اپنے بارے میں یہ بات کتابوں میں اپنی لکھ کے گیا ہے, مجھے ہسٹیریا کی بیماری ہے, مجھے ہسٹیریا کی, یہ ہسٹیریا میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. آدمی کو ایسی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی, سمجھ رہے, اور آدمی کو وہ حقیقت لگ رہی ہوتی ہے بالکل, نہیں سمجھ رہے. اچھا مرزا صاحب نے کہا نا کئی اہل حدیث علماء نے کہا ہے کہ حافظ سعید یہ تو گمراہ ہے, تو میں نے کہا آپ کو پتا ہے وہ شاگرد کن کے؟ اب دیکھیں, میں نے کہا آپ کو پتا ہے وہ شاگرد کن کے؟ ہمارے اس 61ویں سوال میں اسے ایڈ کر لیجئے گا اس بات کو کہ جن 5 اہل حدیث علماء کے, مسلمہ علماء کے مرزا جی ہمیں باثبوت نام دیں گے نا کہ انہوں نے حافظ سعید کو گمراہ کہا ہے, ان سے مرزا کی یہ ملاقات اور یہ کہنا کہ آپ کو پتا ہے, یہ ثابت ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے, میں نے کہا آپ کو پتا ہے وہ شاگرد کن کے؟ اب 2 باتیں ہو سکتی نا, یا تو مرزا ہسٹیریا یا اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہے, نفسیاتی عارضے کا شکار ہے, یا مرزا نے یہاں پہ کالا جھوٹ بولا ہے, سفید بھی نہیں کالا جھوٹ بولا. میں نے انہیں اہل حدیث علماء سے کہا اہل حدیث کون تھے وہ؟ ایسا تو نہیں رات میں بیٹھا ہوا ہو باتیں کر رہا ہو اکیلے کمرے میں. کیا ہوا بھائی؟ ہسٹیریا کا دورہ پڑا ہے, چو کو آ رہی ہے, پاگل خانے سے گاڑی آ رہی ہے, ابھی کرنٹ کی کرسیوں بٹھائیں گے اور کرنٹ لگائیں گے. یہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. بہرحال تو میں نے کہا آپ کو پتا ہے وہ شاگرد کن کے؟ وہ مفتی اعظم سعودیہ 66 سال تک شیخ عبدالعزیز بن باز, جو 1933 سے لے کر 1999 تک 66 سال تک مفتی اعظم سعودیہ رہے ہیں, ان کے شاگرد ہیں حافظ سعید صاحب. میں نے ابھی ان کے حوالے سے آپ کو بتایا, شیخ ابن باز کے حوالے سے, کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, اور اللہ کے مستوی علی العرش ہونے کی کا علم اور معرفت ہمیں حاصل ہے, ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, اور ہم سے مراد اہل سنت والجماعت. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. بہرحال کہتے ہیں اور دوسرے عالم دین جماعت الدعوہ کے ہی مفتی اعظم ہیں پاکستان کے محمد بن عبدالسلام بن محمد. اچھا جی سنیں گے ذرا بات کو. دارالاندلس جو نا وہ ادارہ ہے جماعت الدعوہ کا, یہ دارالاندلس یہ ادارہ ہے کس کا؟ جماعت الدعوہ کا. اور سمجھو ذرا بات کو کہ اگر یعنی کہ فرض کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ بھئی وہ مفتی اعظم مرزا جی نے جو مبالغہ کرتے ہوئے مفتی اعظم کہا ہے کہ اس کو
عبدالسلام بن محمد کو اگر مفتی اعظم کہا ہے تو یہاں لکھا ہونا چاہیے تھا نا، کم از کم اعظم معاف مفتی تو لکھا ہوتا. لیکن اصل میں مرزا نے تاثر ایسا دیا اپنے سننے والی پبلک کو، مفتی اعظم، تمام علماء اہل حدیث، تمام مفتیان اہل حدیث، تمام قاریان اہل حدیث، تمام مبلغین اہل حدیث، تمام مناظرین اہل حدیث ایک طرف ہو گئے. مرزا جی جو تاثر دینا چاہ رہا ہوں، مفتی اعظم. اب کوئی پوچھے ہسٹیریا کے پیشنٹ سبجیکٹ، ذرا بتاؤ کس نے مفتی اعظم کہا ہے ان کو؟ بے شک حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں، مفتی ہیں، انکار نہیں ہے، مگر مفتی اعظم مبالغہ. اہل حدیث علماء کے لیے کہنا ہے اہل حدیث علماء غلو کرتے ہیں، اور خود سب سے زیادہ مبالغہ رائی خود یہ مرزا کرتا ہے. جب اپنی بات ثابت کرنے پہ آ جائے تو حافظ سعید شیخ ابن باز کے شاگرد ہیں، لیکن نام بدل رہے ہیں. پہلے کیا تھا؟ ایکس جماعت الدعوہ، یہ کہا نا مرزا جی نے. اچھا، کہتے ہیں محمد بن عبدالسلام، مفتی اعظم کا نام کیا لیا؟ محمد بن. اچھا، پھر یاد آیا کہ کسی نے لقمہ دیا عبدالسلام بن محمد، نہیں سمجھے؟ عبدالسلام، محمد بن عبدالسلام، نہیں سمجھے؟ پہلے کہنے لگے سنو میاں مرزا صاحب نے کیا کیا ہے، غور کرو. محمد بن عبدالسلام، عبدالسلام بن محمد، عبدالسلام محمد بن عبدالسلام، یعنی مرزا صاحب سے نام لیا جا رہا. ابھی میں اس سننا ذرا بات کہتے ہیں تو انہوں نے ترجمہ بھی کیا اور تفسیر بڑی اچھی ان کی 4 جلدوں کے اندر آئی ہے، بڑی اچھی ان کی تفسیر 4 جلدوں میں آئی ہے. انہوں نے بھی استواء علی العرش کے حوالے سے جہاں جہاں آیات آئی ہیں انہوں نے کلیئر کٹ حافظ سعید والا ہی وہ معاملہ لکھا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کی اپنے ساتھ میت کو بھی مانتے ہیں اور استواء علی العرش کو بھی مانتے ہیں، اور دونوں کی جو کیفیت ہے وہ اللہ کو تفویض کرتے ہیں. یہی بات میں بھی بار بار کرتا ہوں تو خواہ مخواہ ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں، میری چوڑیاں توڑ دیتے ہیں، میرے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، میری عزت لوٹ لیتے ہیں. سوچے نا آدمی، سوچے اس بات کو کہ اگر جو تو بول رہا ہے وہ حافظ سعید نے بولا اور وہی حافظ عبدالسلام بن محمد نے کہا، تو کیا ایسی بات ہے کہ ہنگامہ ان کے لیے نہیں کھڑا ہوا، تیرے لیے ہو گیا. جبکہ تو اہل حدیث کی تعریف مسئلہ 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ ان الفاظ کے اندر کر کے آ چکا ہے. اہل حدیث کی عوام جو ہے نا وہ کتاب و سنت پہ چلتی ہے، اور پھر کسی مولوی نو نہیں سمجھتی. کچھ جملوں کے بات کہتا ہے وہ حق کی آواز کی پشت پر کھڑے جاتے ہیں، نہیں سمجھ رہے بات کو، وہ حق کی آواز کی پشت پہ کھڑے جاتے ہیں. اور کیا ایسی بات ہے ہنگامہ ہوا تو جہلمی رادھا کے لیے ہوا، حافظ سعید یا حافظ عبدالسلام بن محمد کے لیے ہنگامہ ہوا؟ 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں. انہوں نے ایسا کہا نہیں تو ان کے نام پہ جھوٹ بول رہا ہے. حافظ سعید کے حوالے سے میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا. اچھا بھی آگے حافظ عبدالسلام بن محمد کا حوالہ بھی آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. اچھا دیکھیں، کہتے ہیں یہی بات میں بار بار کرتا ہوں تو خواہ ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی مصیبت والا معاملہ نہیں ہے. کیونکہ آپ جب اس طرح کے ریسٹرکٹ ایک پوائنٹ آف ویو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو وہ پھر ایک طرف کی آیات کو مانتے ہوئے دوسری طرف کی آیات کی نفی ہو جاتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اس کی ڈیٹیلز کیوں نہیں بیان کی. اگر ایک بالکل سطحی عقیدہ کوئی لے کر دنیا سے جاتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مستوی مانتا ہوں جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور میں اپنے ساتھ بھی مانتا ہوں جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور میں اس کی تفصیلات تفویض الامر الی اللہ کرتا ہوں، اللہ کے سپرد کرتا ہوں کہ اس کی میت میرے ساتھ کیسی ہے اور وہ استواء علی العرش کیسا ہے، تو ظاہر اس کی تو کوئی پکڑ نہیں ہوگی، ظاہر اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. اب سمجھے بات کو ہے نہیں؟ کتنی آرام سے مرزا صاحب نے جامعوں کے لیے رستہ بنایا، حلولیوں کے لیے رستہ بنایا. کتنی آرام سے مرزا صاحب وہ جو توحید، دیکھو میں کہا کرتا ہوں مرزا نے کبھی توحید کی تے بھی نہیں بیان کی. لوگ کہتے ہیں نا مرزا توحید بیان کرتا ہے، مرزا کو توحید کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے بھی چھو کے نہیں گزری ہے. کیونکہ توحید بیان کرتے ہیں اہل حدیث، اور مرزا کا اہل حدیث سے کوئی تعلق ہے نہیں. قبر پرستی کا بیان، نظر و نیاز کا بیان
یہ شرک کا بیان تو ہو سکتا ہے، توحید کا بیان نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں کہ مرزا نے آگے جو نتیجہ نکالا اس کو تو ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو یہ کہا ہے نا کہ وہ حافظ عبدالسلام بن محمد نے بھی، انہوں نے بھی ترجمہ کیا، تفسیر بڑی اچھی ان کی 4 جلدوں کے اندر آئی ہے، انہوں نے استواء علی العرش کے حوالے سے جہاں جہاں آیات آئی ہیں انہوں نے کلیئر کٹ حافظ سعید والا ہی وہ معاملہ لکھا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اپنے ساتھ میت کو بھی مانتے ہیں اور استواء علی العرش کو بھی مانتے ہیں، اور دونوں کی جو کیفیت ہے وہ اللہ کو تفویض کرتے ہیں۔ یہی بات میں بھی بار بار کرتا ہوں۔ اچھا، یہ میرے ہاتھ میں حافظ عبدالسلام بن محمد کی تفسیر ہے، تفسیر القرآن الکریم۔ اس کے جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر ہے 557 سے یہ 577 سے یہ 580 تک میں آپ بھائیوں کے سامنے پڑھوں گا، بہت انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا۔ حافظ صاحب کہتے ہیں، حافظ عبدالسلام بن محمد حفظہ اللہ کہتے ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ اس جملے سے پہلے اسی آیت میں یہ جملہ گزر چکا ہے، هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ تو یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک عرش پر ہے، اور وہ ہمارے ساتھ بھی ہے، اللہ کی ذات کے لیے حافظ عبدالسلام بن محمد کیا فرما رہے ہیں؟ کہاں ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں بیک وقت کیسے درست ہو سکتی ہیں؟ اس معاملے میں بعض لوگوں نے ان دونوں کا انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نہ عرش پر ہے اور نہ کسی اور جگہ، بلکہ وہ لا مکان ہے، اور جو شخص یہ پوچھ بھی لے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے وہ کافر ہو گیا، کیونکہ اس کے لیے مکان تسلیم کرنے سے اس کا جگہ کا محتاج ہونا لازم آتا ہے۔ ان نادانوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ان کا فتویٰ کس پر لگ رہا ہے، اور نہ یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ثم استویٰ علی العرش، کہ پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ پھر قیامت کے دن 8 فرشتوں کے عرش الہی کو اٹھائے ہونے کا ذکر سورہ حاقہ میں موجود ہے، فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، سورہ حاقہ کی آیت نمبر 17۔ اور تیرے رب کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور قیامت کے دن فرشتوں کے عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہونے کا ذکر سورہ زمر میں موجود ہے، فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، سورہ زمر آیت نمبر 75، اور تو فرشتوں کو دیکھے گا عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے۔ اور یہ سوال کرنا کہ اللہ کہاں ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ چنانچہ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میری ایک لونڈی احد اور جوانیہ کی طرف میری بکریاں چراتی تھی، ایک دن میں نے دیکھا تو بھیڑیا اس کی بکریوں سے ایک بکری لے جا چکا تھا۔ میں بھی بنی آدم سے ہوں، مجھے اس طرح غصہ آ جاتا ہے جیسے انہیں غصہ آتا ہے، تو میں نے اسے ایک تھپڑ مار دیا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے اسے مجھ پر بہت بڑا گناہ قرار دیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اسے آزاد نہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ میں اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے اس سے کہا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، آسمان میں۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتقھا فانھا مومنۃ، اسے آزاد کر دو کیونکہ یہ مومنہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ لا مکان ہے قرآن اور حدیث کا صریح انکار ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک عرش پر ہے اور وہ ہمارے ساتھ بھی ہے، مگر اس طرح سے جسے وہی جانتا ہے اور جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے عرش پر مستوی ہونے کے انکار کی ایک انتہا یہ تھی کہ وہ کسی جگہ بھی نہیں، جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہستی ہی کا انکار ہے۔ دوسری انتہا ان لوگوں نے اختیار کی جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، اور ہم جہاں بھی ہوں وہ ہمارے ساتھ اسی طرح ہے جس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، مگر یہ بات بھی غلط ہے، اب آپ ذرا غور کیجئے گا کہ مرزا صاحب نے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، اور کوئی 5 سرگوشہ نہیں کر رہے ہوتے مگر چھٹا اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ، نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ، یعنی جانیے تم 5 سے کم ہو یا 5000 سے زیادہ، اللہ تعالیٰ کو آپ اپنے ساتھ ایڈیشن کر لو۔ ہم پڑھیں گے یہ مقام، بڑا خطرناک جملہ مرزا صاحب کی زبان سے ابلیس نے نکلوایا، تم اللہ کو اپنے ساتھ ایڈیشن کر لو، یعنی یہاں اگر 70 بیٹھے ہیں تو 70 نہیں، اللہ بھی آپ کے ساتھ ہے۔
ایڈیشن. اور سنیں ذرا بات کو, حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اور دوسری انتہا لوگوں نے اختیار کی جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے اور ہم جہاں بھی ہوں ہمارے ساتھ اسی طرح ہے جس طرح ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں, مگر یہ بات بھی غلط ہے کیونکہ اس آیت میں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو سے پہلے ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ میں اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا بھی ذکر موجود ہے. اب اگر وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کا مطلب یہ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ اس طرح ہمارے ساتھ ہے جس طرح ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, تو ایک ہی آیت کے دو جملے ایک دوسرے سے ٹکراتے اور متعارض ٹھہرتے ہیں. اس لیے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کا مطلب درست ہوگا, وہی درست ہوگا جو الرحمن علی العرش استویٰ کے خلاف نہ ہو اور کلام عرب کے بھی خلاف نہ ہو, کیونکہ جس طرح الرحمن علی العرش استویٰ پر ایمان لازم ہے اسی طرح وَهُوَ مَعَكُمْ پر ایمان بھی لازم ہے. حقیقت یہ ہے کہ کلام عرب میں معیت یعنی ساتھ ہونے کا معنی اگرچہ اس طرح ساتھ ہونا بھی ہے جس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں, مگر یہ لفظ مختلف مواقع کے لحاظ سے اس کے علاوہ معنی کے لیے بھی آتا ہے. چنانچہ معیت کا ایک معنی وہ ہے جو سورہ بقرہ کی آیت 153 میں ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اور سورہ توبہ کی آیت 40 لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کر یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے, میں ہے. ظاہر ہے ان آیات کے مطابق اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, بے صبروں کے ساتھ نہیں. اسی طرح وہ ہجرت کے وقت غار ثور میں اور سارے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا, مشرکین کے ساتھ نہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ میں یہ معنی بھی مراد نہیں, کیونکہ اس معنی میں معیت صرف اللہ کے مخلص بندوں کا نصیب ہے. معیت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایک چیز دور ہونے کے باوجود ان چیزوں کے ساتھ ہو جن سے وہ دور ہے. چنانچہ وَهُوَ مَعَكُمْ میں معیت سے یہی معنی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ہے. رہی یہ بات کس طرح, تو اس کی اصل اور پوری کیفیت وہی جانتا ہے. اگر مخلوق میں ایسا ہونا ممکن نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء, سورہ شورى آیت نمبر 11, اس کی مثل کوئی چیز نہیں. مگر مخلوق میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ ایک چیز کسی ایک جگہ ہونے کے باوجود دوسری جگہ موجود لوگوں کے ساتھ ہو. اس کی ادنیٰ سی مثال سورج اور چاند ہے کہ بلندی پر ہونے کے باوجود ہم جہاں جاتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, حالانکہ وہ زمین پر ہمارے اندر موجود نہیں ہوتے, مگر سب کہتے ہیں کہ رات میں سفر کرتا رہا اور چاند سارے سفر میں میرے ساتھ رہا. معیت کا یہ معنی معروف ہے اور اپنے مقام پر حقیقی معنی ہے. جب سورج اور چاند کا یہ معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت تو ان کی صفت سے کہیں بلند ہے. چنانچہ وہ عرش پر ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ ہے, خواہ ہم کہیں بھی ہوں, اگرچہ اپنی صفت الباطن کی وجہ سے اور حجاب میں ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. قیامت کے دن جب وہ اہل جنت کو اپنے دیدار کی نعمت سے سرفراز فرمانے کا ارادہ کرے گا اور اپنا حجاب کھولے گا تو تمام جنتی اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے کسی تکلیف کے بغیر اور کسی قسم کی ہجوم یا بھیڑ کے بغیر اسے دیکھیں گے. اور یہ مثال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم 14ویں کی رات کو چاند دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا تم سورج کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو جس کے سامنے کوئی بادل نہ ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم اسے اسی طرح دیکھو گے. یہی شیخ محمد بن صالح بن عثیمین کی تالیف القواعد المصلح فی صفات اللہ و اسماء الحسنی المثال الخامس و السادس سے ان کی ایک تحریر کا ترجمہ لکھا جاتا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ معیت کے معنی کی حقیقت علو کے مناقص اور خلاف نہیں. علو کے معنی بلندی, کیونکہ دونوں کا جمع ہونا مخلوق کے حق میں ممکن ہے کہ ایک چیز بلندی پر بھی ہو اور ساتھ بھی ہو, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ہم چلتے رہے اور چاند بھی ہمارے ساتھ تھا, اور اسے تناقض نہیں سمجھا جاتا. اور نہ کوئی اس سے یہ سمجھتا ہے کہ چاند زمین پر اتر آیا ہے. تو جب یہ مخلوق کے حق میں ممکن ہے تو خالق کے حق میں تو بالاولیٰ ممکن ہے, جو اپنے علو کے ساتھ ہر چیز کو محیط بھی ہے, کیونکہ معیت کے حقیقت کے لیے ضروری نہیں کہ دونوں ایک جگہ اکٹھے ہوں. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے الفتاوی الحمویہ صفحہ 103 دیکھیں ابن القاسم کے مرتب کردہ مجموع الفتاوی کی جلد 5 میں
اسی وجہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اس لیے کہ لغت میں جب لفظ مع کسی قید کے بغیر بولا جاتا ہے تو اس کے معنی لغت میں مطلق ساتھ ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، پھر جب اسے کسی خاص معنی کے ساتھ مقید کیا جائے تو اس معنی میں ساتھ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ہم چلتے رہے اور چاند یا ستارہ ہمارے ساتھ تھا، اور کہا جاتا ہے کہ فلاں سامان میرے ساتھ ہے کیونکہ وہ تمہارے پاس ہوتا ہے، خواہ وہ تمہارے سر کے اوپر ہو۔ سو اللہ تعالیٰ حقیقت میں اپنی مخلوق کے ساتھ ہے اور حقیقت میں اپنے عرش پر بھی ہے۔ سالین میں سے بہت سے علم نے وَهُوَ مَعَكُمْ کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے اور وہ اپنے علم، رویت اور قدرت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے۔ بھائی جان میرے، آپ اندازہ کریں، میں نے یہ جو اتنی تفصیل پڑھی نا، اس تفصیل کا پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی یہ کہے کہ تم نے صرف اپنی غرض کا جو پیرا تھا وہ پڑھ لیا اور اس سے پہلے جو انہوں نے باتیں کی وہ نہیں پڑھی۔ میرے بھائی، میں نے ایک ایک لفظ پڑھ کے اس لیے بتایا ہے کہ وہ حافظ عبدالسلام بن محمد وہ نہ تو اس بات کے منکر ہیں کہ اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے، اس کی سمع و بصارت بندوں کے ساتھ ہے، اس کا علم بندوں کے ساتھ ہے، ہر مکان میں ہے، وہ اس بات کے منکر نہیں ہے۔ وہ ایسا کوئی بات نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ بذات ہی اپنی جگہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن مرزا جی نے باقاعدہ یہ حافظ عبدالسلام بن محمد کی طرف اشارہ دیا اور بطور ضد کیا جملہ بولا ہے۔ حافظ سعید صاحب اور حافظ عبدالسلام بن محمد کے بیان کردہ نظریات کو لے کے بطور ضد کیا چیز بیان کی ہے کہ کیونکہ اہل حدیث علماء کہتے ہیں نا کہ جی ہے عرش ہے لیکن اپنی جی ہے عرش پہ ہے لیکن اپنی سماعت اور بصارت اور علم کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے۔ تو حافظ سعید صاحب نے عقیدہ و منہج کتاب میں لکھا، ہم اس تقلب میں نہیں پڑھتے، لیکن آپ دیکھیں کہ حافظ عبدالسلام بن محمد کہتے ہیں سالین میں سے بہت سے علم نے وَهُوَ مَعَكُمْ کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے اور وہ اپنے علم، رویت اور قدرت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے، اور اس کی دلیل یہ دیے کہ زیر تفسیر آیت میں وَهُوَ مَعَكُمْ سے پہلے ہر چیز کے علم کا ذکر ہے اور بعد میں ہر چیز کو دیکھنے کا۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے اور وہ ہمارے ساتھ بھی ہے، ہم جہاں بھی ہوں، مگر وہ زمین پر اپنی مخلوق کے ساتھ اس طرح نہیں جس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور اس میں بھی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا، اسے دیکھنے والا اور اس پر پوری قدرت اور تصرف رکھنے والا ہے۔ یہ تمام صفات حسنہ اس کے لیے ثابت ہے، مگر معیت کا معنی علم یا قدرت نہیں بلکہ یہ بذات خود ایک صفت ہے جس کی اصل کیفیت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اس بات پر ایمان رکھنا لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے ہم جہاں بھی ہوں۔ رہی یہ بات کہ کس طرح ہے تو اس کے اصل کیفیت وہی جانتا ہے۔ چاند یا سورج کی مثالیں صرف سمجھانے کے لیے ہیں کہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر ہے وہ مخلوق کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ موجودہ زمانے میں اس کی ایک اور ادنا سی مثال بجلی ہے کہ وہ اپنے اصل ٹھکانے میں ہونے کے باوجود ہزاروں میل دور تک موجود ہوتی ہے اور اس کا وجود سب محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معیت اور مخلوق پر مؤثر ہونے کے لیے مثال بھی نہایت ادنا مثال ہے، جبکہ اللہ کی صفات بہت اعلیٰ ہیں۔ چنانچہ فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کی سب سے اونچی صفت ہے اس کے لیے عرش پر رہ کر ہر ایک کے ساتھ ہونا بالکل معمولی بات ہے۔ یہ پوری وضاحت میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھی تو آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ حافظ عبدالسلام بن محمد نے بھی مرزا صاحب کے بیان کردہ، یعنی کہ جو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جو بات میں بار بار کرتا ہوں، ایسی کوئی بات حافظ سلام بن محمد نے نہیں کی جو مرزا صاحب نے بار بار کی ہے۔ اچھا، پھر ایک آخری بات بتا کے پھر ہم بقیہ آئندہ کے لیے رکھتے ہیں۔ مرزا جی کہتے ہیں کہ حالانکہ اس میں کوئی مصیبت والا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ آپ جب اس طرح کی ریسٹرکٹ ایک پوائنٹ آف ویو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو وہ پھر ایک طرف کی آیات کو مانتے ہوئے دوسری طرف کی آیات کی نفی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اس کی ڈیٹیلز کیوں نہیں بیان کی۔ یعنی 2016 کا جو اپلوڈڈ کلپ کا جواب اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 2 حصوں میں جو پہلے دیا ہے، آپ اسے دوبارہ سے سن لیجئے۔ میں نے اس کے اندر توجہ دلائی ہے کہ مرزا صاحب نے باقاعدہ ایک طرف کی آیات و احادیث کی نفی کی ہے۔ کس بھونڈے انداز میں مرزا جی نے اللہ کے مستوی علی العرش ہونے کا، صحیح مسلم کی لونڈی والی حدیث کا، صحیح بخاری کے اللہ کے آسمان دنیا پہ نزول کا، کس بھونڈے انداز میں مرزا جی نے انکار کیا اور اس کا مذاق بنانے کی کوشش کی ہے۔
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے پہلے اور دوسرے حصے میں اس کا بہت زبردست جواب آپ بھائیوں کے سامنے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے رکھا ہے. تو مرزا جی نے جو دوسروں کے لیے یہ بات کہی ہے نا کہ جی وہ آپ ایک طرف کے پوائنٹ آف ویو کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو وہ پھر ایک طرف کی آیات کو مانتے ہیں, دوسری طرف کی آیات کی نفی ہو جاتی ہے, تو یہ باقاعدہ آپ نے کر کے دکھایا ہے مرزا جی. علماء اہل حدیث نے تو ایسا نہیں کیا تھا, لیکن آپ نے باقاعدہ یہ حرکت کی ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اس کی ڈیٹیلز کیوں نہیں بیان کی, لیکن اللہ تعالیٰ قیامت والے دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے باہمی اختلافات و مشاجرات کے بارے میں پوچھے گا. اس کے لیے مرزا جی کوئی قرآن کی آیت یا حدیث پڑھ کے سنا سکتے ہیں آپ. لیکن سنیے گا ذرا بات کو, مرزا جی ایک طرف تو یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے یہ نہیں پوچھے گا, دوسری طرف مرزا جی نے باقاعدہ یہ بات کہی ہے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کی بالکل ابتدا کے اندر کہ علماء اہل حدیث یا یہ علماء قائم مرزا جی نے باتوں, یہ علماء ان سے جب کوئی بات جا کے کرو اس حوالے سے تو وہ یہ کہہ کے بھگا دیتے ہیں کہ یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا اور یہ قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا اور یہ وہ فلاں. کہتے ہیں میرے بھائیوں آج سوشل میڈیا کا دور ہے, میڈیا گائیڈڈ لوگ ہیں, لوگ جو ہیں وہ علماء کی تقریریں نہیں سنتے, وہ ان سے متنفر ہیں, جمعہ والے دن بھی بالکل اینڈ پہ پہنچتے, اور ویسے علماء نے اپنا کریکٹر بھی اسی طریقے سے ریپرزینٹ کیا ہے کہ وہ ان پر اعتماد نہیں کرتے. ہو گیا. اب مرزا جی نے اسی ویڈیو میں ایک جگہ پر یہ بات کہی, ویسے تو یہ انکمپیٹنٹ لوگ ہیں, یہ جواب دے ہی نہیں سکتے, اس لیے کہتے ہیں کہ یہ باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے, یہ باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا جی یہ مشاجرات صحابہ, اختلافات صحابہ کا جو معاملہ ہے اس پر بات کرنی چاہیے جو کہ ایک سینسٹیو ایشو ہے, اور آپ نے سینسٹیو ایشو کے لیے یہ بات باقاعدہ ایک یعنی کہ چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے آپ نے یہ بات کی ہے کتب آن لائن کے پروگرام میں. مرزا جی بلال کتب کو مخاطب کر کے کہتا ہے میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح پروگرامز کنڈکٹ کرنا شروع کیے ہیں جس میں علماء کو بٹھا کر سینسٹیو ایشوز پر گفتگو کی جائے, یہ بہت ضروری ہے. سینسٹیو ایشوز پر بات کرنا بہت ضروری ہے. لیکن ذرا دیکھیں اس جگہ پر مرزا صاحب کا مکروہ چہرہ دیکھیے گا. مرزا جی کہتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اس کی ڈیٹیلز کیوں نہیں بیان کی. اگر ایک بالکل سطحی عقیدہ کوئی لے کر دنیا سے جاتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مستوی مانتا ہوں جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے, اور میں اپنے ساتھ بھی مانتا ہوں جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے, اور میں اس کی تفصیلات تفویض الامر الی اللہ کرتا ہوں, اللہ ہی کے سپرد کرتا ہوں کہ اس کی معیت میرے ساتھ کیسی ہے اور وہ استواء علی العرش کیسا ہے, تو ظاہر ہے اس کی تو کوئی پکڑ نہیں ہوگی. آپ کوئی مرزا جی سے پوچھے کہ مرزا جی اگر کوئی سطحی سا عقیدہ رکھ کر کہ اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے لیکن واسطے وسیلے کے ساتھ, سفارش کے ساتھ, وہاں آپ اس کے پیچھے اپنی لنگی لے کے کیوں لگ جاتے ہیں؟ اور نہیں سمجھے ہو بات کو, جب آپ قبر پرستی کا شرک کا رد کر رہے ہوتے ہو, ایک سطحی سا عقیدہ رکھنے والا آدمی جو کہتا ہے میں بزرگوں کی دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, آپ فوراً نکل کے آتے ہو نا پجامے سے باہر, شرک ہے کیا, میں لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کر رہا ہوں, ایسے ہی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استواء علی العرش کے مسئلے پر سطحی سا عقیدہ بندہ کیوں رکھے؟ تو اس کی ایک وجہ ہے. آپ یہ مشورہ دے رہے تھے اپنے ان اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین کو کہ جن سے آپ کو یہ ڈر ہوا کہ وہ علماء اہل حدیث سے جب استواء علی العرش کا حقیقی عقیدہ سنیں گے اور دلائل کے ساتھ سنیں گے تو جو میرا گھٹیا عقیدہ ہے ظاہر ہے کہ اس کو لوگ چھوڑ دیں گے. اس لیے جان چھڑانے کے لیے مرزا جی نے یہ بات کی, لہذا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اس کی ڈیٹیلز کیوں نہیں بیان کی. اگر ایک بالکل سطح عقیدہ کوئی لے کر دنیا سے جاتا ہے, اچھا پھر چلو ٹھیک ہے, اگر اللہ نہیں پوچھے گا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے مرزا جی 2016 کے اندر جو کلپ آپ نے اپلوڈ کیا اس کا عنوان آپ نے یہ کیوں دیا تھا, اللہ کہاں ہے, حنفی اینڈ سلفی دونوں کی پبلک کو دعوت حق. وہ حنفی اور
سلفی کی پبلک کو دعوت حق دینے کیوں بیٹھ گئے تھے؟ سطحی سے عقیدے پر جانے دیتے. قیامت والے دن اللہ تھوڑی پوچھے گا، اس پہ تو کوئی پکڑ ہونی ہی نہیں تھی. لیکن اصل میں تمہاری پکڑ ہو گئی تھی. تمہیں اپنے شلوار پھٹتی اور عزت لٹتی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے تم نے فوراً یہاں پر جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اس کی ڈیٹیلز کیوں نہیں بیان کیا. اگر ایک بالکل سطحی عقیدہ لے کر کوئی دنیا سے آتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مستوی مانتا ہوں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور میں اپنے ساتھ بھی مانتا ہوں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، سمجھے گا ذرا بات کو، اور میں اس کی تفصیلات کو تفویض الامر الی اللہ کرتا ہوں، اللہ ہی کے سپرد کرتا ہوں کہ اس کی میت میرے ساتھ کیسے ہے اور استواء علی العرش کیسا ہے، تو ظاہر ہے اس کی تو کوئی پکڑ نہیں ہوگی. مرزا جی نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ میرے ہاتھ میں معرفت علوم الحدیث ہے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کے صفحہ نمبر 84 کے اوپر امام محمد بن صالح بن ہانی وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ کہتے ہیں من لم یقر بان اللہ تعالی علی عرش قد استوى فوق سبع سماوات فهو کافر بربہ. جو شخص یہ اقرار نہ کرے کہ اللہ رب العزت 7 آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پہ مستوی ہے، اس نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، اس نے اپنے رب سے. اب مرزا جی بڑی ایرانی منطقیں لڑانے کا آپ کو شوق ہے، آپ ہی کے ذمہ ڈال دیا ہم نے. کافر کا انجام کیا ہوگا مرزا جی؟ اگر وہی یہی عقیدہ رکھ کر نکل جائے دنیا سے تو بتائیے پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ بات آ رہی ہے کچھ سمجھ میں نہیں. بار کہتے ہیں تو اس کی تو کوئی پکڑ نہیں ہوگی. مرزا جی اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اگر آپ اس کے لیے قرآن کی آیت یا حدیث نہیں دے سکتے تو معذرت کے ساتھ علم غیب تو آپ کو ہے نہیں نا، تو آپ کو کیسے پتا اس کی پکڑ نہیں ہوگی؟ اب آپ کے پاس 2 ہی رستے ہیں، یا تو آپ اس کے لیے قرآن کی آیت یا حدیث پڑھیں کہ اگر ایک شخص اللہ کی صفات کے اوپر سطحی سا علم رکھ کر دنیا سے چلا جائے تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی، جبکہ اللہ قرآن میں کہہ چکا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پس جان لے، علم حاصل کر لے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اللہ نے اپنی معرفت کا علم حاصل کرنے کی طرف توجہ دلا دی ہے. اور پچھلے دنوں مرزا جی نے بڑے تم تراک کے ساتھ، سنیں گے ذرا بات کو، مرزا جی نے بڑے ہی تم تراک کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. ٹھیک ہے، اب جب علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے تو سمجھیں کہ یہ جو توحید کا علم ہے، اللہ کی معرفت کا جو علم ہے وہ فرض نہیں ہے. حتیٰ کہ اس کے لیے مرزا جی نے جو حدیث پڑھی تھی نا وہ ضعیف تھی، لیکن مرزا جی نے 23 پبلک کوشچن اینڈ آنسر سیشن اینڈ میٹنگ آف سنڈے ود انجینئر محمد علی مرزا 26 دسمبر 2021 کو اپنے اپلوڈڈ پروگرام کے اندر یہ بات کہی ہے. یہی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس حدیث کے اوپر کہ سنن ابن ماجہ کی جو مشکات میں موجود ہے، اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے لیکن اس کا متن قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، اسے تلقی بالقبول حاصل ہے. یعنی دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. یہ جو حدیث ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث مرزا صاحب کے ہاں صحیح ہے. تو مرزا صاحب سے کوئی پوچھے مرزا صاحب وہ جو علم حاصل کرنا فرض ہے اس کے اندر توحید کا علم حاصل کرنا نہیں، یا سب سے پہلے وہ ہے؟ اگر وہ سب سے پہلے ہے تو توحید میں اللہ کی ذات اس کا علم نہیں. اگر آپ کہیں ہاں تو اللہ کی ذات میں سب سے پہلے یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کہاں ہے. نہیں سمجھے ہو بات؟ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے، اس پہ ایمان لانے اور اسی پر ہمارا خاتمہ کرے. وما علینا الا البلاغ.